لیسن ہمیں ملے گا. ٹھیک ہے. تو پوئم کا ٹائٹل ہے رین. کیا ٹائٹل ہے؟ انگلش میں پوئم ہے, انگلش میں بھی پڑھیں گے, ساتھ اس کی ٹرانسلیشن بھی اور پھر خلاصہ بھی. ٹھیک ہے. تو مورل لیسن بھی. I hear leaves drinking rain. شاعر کہہ رہا ہے کہ میں سنتا ہوں. کیا کہہ رہا ہے وہ؟ شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ میں سنتا ہوں. پتوں کو میں سنتا ہوں جب وہ پانی پی رہے ہوتے ہیں بارش کا. پتوں کو میں سنتا ہوں جو وہ پانی پی رہے ہوتے ہیں بارش کا. بس ٹھیک ہے, اب ریوائز نہیں کرنا, اب بس سننا ہے. I hear rich leaves on the top. وہ کہتا ہے جو اوپر والے پتے ہوتے ہیں وہ rich leaves ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں وہ؟ rich leaves. ان کو بھی میں سنتا ہوں جب وہ بارش کا پانی پی رہے ہوتے ہیں. اور وہ پھر پانی پینے کے بعد نیچے والے پتوں کو پانی دے دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نیچے والے پتوں کو پانی دے دیتے ہیں. یہ درخت دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں, تو اس کے اوپر والے پتے ہیں اور نیچے والے پتے ہیں. کیا چیزیں ہیں؟ اگر بارش برسے تو پہلے پانی اوپر والے پتوں پر گرے گا نا, اور پھر جیسے یہ پتے ہیں تو یہاں سے پانی گرے گا, پھر پھسلتا ہوا نیچے گرے گا. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہوگا نا. تو شاعر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جو بارش کا پانی ہے میں دیکھتا ہوں کہ جو اوپر والے پتے ہیں, اوپر والوں کا نام اس نے دیا رچ لیوز. کیا نام دیا اس نے؟ رچ لیوز کو جب پانی ملتا ہے وہ پانی پینے کے بعد نیچے والے جو پور پتے ہیں ان کو دے دیتا ہے. رچ کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ امیر ہیں, ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے. رچ کا مطلب یہ ہے کہ انہیں موقع ملتا ہے پہلے پانی پینے کا, اور جو نیچے والے پتے ہیں یہ غریب اس لیے ہیں کیونکہ انہیں بعد میں موقع ملتا ہے پانی پینے کا. شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میں سنتا ہوں بارش کے جو قطرے ہیں وہ اوپر والے پتوں پر گرتے ہیں اور پھر نیچے والے پتوں پر آ جاتے ہیں. یہ اوپر والے پتوں کی جو یہ سطح ہے یہ تر ہو جاتی ہے, تو پھر یہ نیچے والے پتوں پر پانی پھینکتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ یعنی اوپر والے جو پتے ہیں ان کا ایک قسم کا پیٹ بھر جاتا ہے, اس کے بعد نیچے والے پتوں کو پانی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے ڈراپ آفٹر ڈراپ, قطرے کے بعد قطرہ ایک نیچے گرتا ہے. اٹ از اے سویٹ نائس ٹو ہیئر. اور یہ جو قطرہ کر کے نیچے پانی گرتا ہے اسے سننا بھی بڑا اچھا لگتا ہے, بڑی پیاری آواز ہوتی ہے. دیز گرین لیوز ڈرنکنگ لیئر. یہ جو گرین پتے ہوتے ہیں یہ پانی پی رہے ہوتے ہیں. آگے وہ کہتا ہے جب وین دا سن کمز آؤٹ, اور بارش کے بعد جب سورج باہر آتا ہے, آفٹر دا رین شیل اسٹاپ, جب بارش تھم جاتی ہے, بارش رک جاتی ہے, ا ونڈرس لائٹ ول فل. تو ایک عجیب قسم کی, ایک شاندار قسم کی روشنی آتی ہے جو تمام ڈارکنیس کو, تمام اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے. آئی ہوپ دا سن شائنز برائٹ اٹ ول بی اے لولی سائٹ. شاعر مزید کہہ رہا ہے کہ جیسے ابھی دیکھیں اب کیا ہے, روشنی نہیں ہے صحیح طرح سے, سورج چھپا ہوا ہے. بارش کے بعد بھی اسی طرح کا سما ہوتا ہے. کیسا موسم ہوتا ہے؟ اسی طرح کا موسم ہوتا ہے. اور پھر بعد میں جب سورج نکلتا ہے تو اس ڈارکنیس کو وہ ختم کر دیتا ہے اور روشنی لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تھی پوئم. ابھی ہم اس کے خلاصے کی بات کرتے ہیں, اور اس پوئٹ کا نام ہے W.H. ڈیوس. کیا نیم ہے؟ W.H. ڈیوس. اچھا, یہ ویسٹرن پوئٹ ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس کی فلاسفی کی بات کرتے ہیں, جو اس نے خلاصہ بتانا, جو اس کے اندر مورل لیسن ہے اس کی بات کرتے ہیں. دیکھیں جی, یہ جو بات کی ہے اس نے رچ لیوز کی, یہ اس نے بیسیکلی بات کی ہے معاشرے کے امیر لوگوں کی. کس کی بات کی ہے؟ معاشرے کے جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کی بات کی ہے. اور معاشرے کے جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پہلے پیسہ آتا ہے, دولت آتی ہے, زیادہ کھانا آتا ہے. اور شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پتے ہیں, یہ جو پتوں کو پانی ملتا ہے اور پھر یہ نیچے پھینک دیتے ہیں, یہ جنگل کا قانون ہے. کہاں کا قانون ہے؟ لیکن جو انسانوں کا قانون ہے وہ ایک ایسا قانون ہے جہاں پہ انسانوں کا پیٹ نہیں بھرتا. انسان امیر جو ہیں وہ غریب کو روٹی نہیں دیتے, کھانا نہیں دیتے, جبکہ ان کے پاس زیادہ اپرچونٹی ہوتی ہے, پیسے زیادہ آتے ہیں, کھانا زیادہ آتا ہے. اس کے برعکس جو جنگل ہے, جنگل میں پتوں کا جب پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ نیچے والے پتوں کو پانی دے دیتے ہیں. تو یہ انسان جنگلات سے, جانوروں سے زیادہ اہم ہے. یعنی انسان اشرف المخلوقات ہیں. اشرف المخلوقات کو عقل نہیں آ رہی کہ غریبوں کی ہم نے مدد کرنی ہوتی ہے, جبکہ جو جنگل ہے, جو پتے ہیں,
ان کو خیال آ جاتا ہے کہ ہم نے نیچے والوں کا خیال رکھنا ہے. یعنی شیر ہے جس کی ہم کل بھی بات کر رہے تھے, تو شیر کا جب پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ کھانا چھوڑ کے چلا جاتا ہے. لیکن یہ انسان کیسے ہیں جن کا پیٹ ہی نہیں بھرتا, جو غریبوں کی کبھی مدد ہی نہیں کرتے. بیسیکلی جو شاعری وہ ایک انداز سے بتانا چاہ رہا ہے, اس کے پیچھے جو فلاسفی ہے وہ یہ ہے کہ امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے, غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. اور وہ نیچر سے یہ میسج دینا چاہ رہا ہے, کیونکہ ڈبلیو ڈیوج نے زیادہ تر نیچر پر ہی لکھا ہے کہ ایک انسان معاشرے کے اندر ایکوالٹی قائم کرے. پھر وہ جو دوسرے سٹینزا پہ وہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ جب سورج کی روشنی نکلتی ہے تو سورج نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کالے رنگ کی ہیں, میں نے تو اس کے اوپر روشنی نہیں ڈالنی, یہ وائٹ کلر کے ہیں تو ان کے اوپر میں روشنی ڈالوں گا, یہ امیر ہیں, یہ بحریہ ٹاؤن میں رہتے ہیں, یہ ڈیفینس میں رہتے ہیں, ان کے اوپر تو دھوپ آئے گی, لیکن جو غریب ہیں ان کے اوپر دھوپ نہیں آئے گی. جب بارش برستی ہے تو بارش نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں نے امیر لوگوں پر برسنا ہے اور غریب پر نہیں برسنا. رائٹر یہ کہہ رہا ہے جب خدا نے یہ تفریق نہیں کر رکھی کہ کون امیر ہے کون غریب ہے, تو پھر آپ لوگوں نے یہ تفریق کیوں کی ہوئی ہے؟ پھر آپ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ فلاں بستی کے ہیں, یہ کالے رنگ کے ہیں, یہ تو جھگیوں میں رہتے ہیں, ہم جی ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں, ہم اچھے گھروں میں رہتے ہیں, بلڈنگ میں رہتے ہیں. تو شاعر بیسیکلی ڈبلیو ڈیوج یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ڈبلیو ڈیوج یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ایکوالٹی کیوں نہیں معاشرے میں. جب نیچر اس بات کی تفریق نہیں کر رہی, سورج نکلتا ہے تو سب کو ہی روشنی دیتا ہے, بارش آتی ہے تو سب پر ہی برستی ہے, ٹھیک ہے, رات ہوتی ہے تو سب پر ہی رات ہوتی ہے, سردی اگر آتی ہے تو سب کو ہی سردی لگتی ہے, گرمی اگر آتی ہے تو سب کو ہی گرمی لگتی ہے. پھر معاشرے کی یہ جو ہم نے ذات پاتیں بنائی ہوئی ہیں, یہ جو ہم نے رنگ بنائے ہوئے ہیں, کلاسیں بنائی ہوئی ہیں, یہ امیر لوگ ہیں, یہ غریب لوگ ہیں, یہ مانگنے والے ہیں, یہ مڈل کلاس ہیں, یہ ساری چیزیں ہم نے ہی بنائی ہوئی ہیں. اور آخری لائن میں شاید یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مجھے امید ہے جیسے سورج کی روشنی نکلتی ہے اور پورے جہان کو روشن کر دیتی ہے, اسی طرح مجھے امید ہے کہ ایک دن اس معاشرے میں ایکوالٹی قائم ہو جائے گی. کیا چیز قائم ہو جائے گی؟ برابری قائم ہو جائے گی, جہاں پہ لوگوں کو ان کے کریکٹر سے, ان کے کردار سے, ان کے اخلاق سے جج کیا جائے گا, نہ کہ ان کے رنگ سے, ان کی نسل سے, ان کے قبیلے سے, ان کی بستی سے, ان کے پیسے سے, ان کے بینک بیلنس دولت سے. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں, لاسٹ سرمن میں یہ فرمایا تھا, کسی عربی کو اجمی, کسی اجمی کو عربی, کسی کالے کو گورے, کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے تقویٰ کے بغیر. تو کیا فرمایا تھا؟ سارے برابر ہیں. مسلمانوں میں صرف ایک ہی چیز ہے جو ہمیں اوپر لے کر جاتی ہے یا نیچے, اور وہ ہے تقویٰ. کیا چیز ہے؟ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری, عبادت کرنا, اچھا اخلاق, اچھا کریکٹر. اس کے علاوہ باقی کوئی بھی تفریق نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آج ساری جو تعصب پرستی, تفریق, ڈی گریڈ کرنا, یہ ساری چیزیں ہم نے ہی بنائی ہیں. تو آج کا جو مورل لیسن ہے وہ کیا ہے؟ سارے برابر ہیں. کیا ہیں؟ آل پیپل آر ایکول, سارے ایکول ہیں. اور شاعر کی بھی یہی خواہش ہے کہ ایکوالٹی اس دنیا میں قائم ہو جائے تو سارے مسائل ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو آج کا میسج یہی ہے کہ کسی کو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ مجھ سے کم ہے اور میں اس سے بڑا ہوں, کوئی میں سپیریئر ہوں, یہ انفیریئر ہے. ٹھیک ہے, ایسا کچھ بھی کمپلیکس ڈیولپ نہیں کرنا. سارے کیا ہیں؟ برابر ہیں, کوئی کمتر نہیں ہے اور کوئی برتر نہیں ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آئیے یہ پوائنٹ؟ اوکے.